السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ یہیں ٹھہرے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں۔ بھائی میں بہت تھک گیا ہوں۔ صبر کرو، ہر سوال کا جواب ہے یہاں، کیونکہ میں بھی اسی گھر کا ایک شاگرد ہوں۔ شاگرد ہیں آپ؟ بالکل درست سنا تم نے۔ السلام علیکم اللہ کے بندو، خوش آمدید۔ اللہ کے بندو، السلام علیکم فرزند رسول، درود ہو آپ پر اور آپ کے پاک آبا و اجداد پر۔ آنے میں کوئی تکلیف تو نہیں ہوئی؟ میرے مولا آپ کی زیارت کے انتظار میں نہ ہی وقت کا پتہ چلا اور نہ ہی سفر کی مشکلات کا احساس ہوا۔ اللہ کی قسم میرے مولا، میری حالت جناب عیسیٰ کے آسمان پر جانے کے بعد بالکل ایسی ہو گئی تھی جیسے ان کی حواریوں کی تھی۔ انسان کو اس وقت اس کی قدر ہوتی ہے جب وہ اس کو کھو دیتا ہے۔ شکر ہے آپ کی زیارت نصیب ہوئی۔ تم سے مل کر مجھے بھی خوشی ہوئی۔ اللہ رحم کرے حسن ابن سعید آوازی پر، جس نے تمہیں دین حق اور ہماری ولایت سے آشنا فرمایا۔ میرے مولا حسن ابن سعید جیسا ہی مہمان لایا ہوں میں۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ تم میرے جد جعفر ابن محمد کی دعاؤں میں ہو۔ انہوں نے فرمایا تھا اللہ رحم کرے اس پر جو بھٹکے ہوئے کو ہماری ولایت کی طرف رہنمائی کرے۔ السلام علیکم آقا۔ درود و سلام ہو تم پر اے حر تائی۔ اللہ تمہاری ماں پر رحم کرے جس نے تمہیں حر نام دیا، تاکہ کربلا کے حر اور شہید تائی کی طرح امام وقت کی نصرت کرو، اور اپنے آخری وقت میں تم سے آخری سانس تک اس پر باقی رہنے کا عہد لیا۔ قربان جاؤں، کون ہیں آپ؟ میں فرزند رسول محمد بن علی ہوں، انبیاء و اوصیاء کے علم کا وارث اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جانشین ہوں۔ صلوات و سلام ہو ان پر۔ فرزند رسول، آپ نے ماں سے کیا ہوا وعدہ یاد دلا دیا۔ مجھے ایسا لگتا تھا کہ تلوار کے بغیر وعدہ پورا نہیں ہو سکتا، میں نے بیجا تلوار چلائی۔ اے حر، تمہیں اپنے باپ کی دعاؤں سے نجات ملی۔ اب وقت آ چکا ہے کہ تلوار کو کنارے رکھو اور اپنے وعدے کو پورا کرو۔ پہلے امام وقت کو پہچانو، ان کے حکم پر عمل کرو۔ تو مجھے اجازت دیں، کچھ دن میں آپ کی خدمت میں رہوں۔ جب تک مدینے میں ہو ہمارے مہمان ہو۔ یہ فخر کا مقام ہے۔ تم بہت دور سے آئے ہو، جاؤ آرام کرو، ہمارے مہمانوں کی مہمان نوازی کی جائے۔ تشریف لائیے۔ مولا اجازت دیں۔ انہوں نے ایسا راز بتایا جو میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، یہ کیسے ممکن ہے؟ ظاہر ہے تمہیں تعجب کا حق ہے، کیونکہ یہ خاندان کرامات کا گھرانہ ہے۔ اس خاندان پر ایک خاص رحمت ہے۔ یہ لوگ تائید خدا سے ہر قسم کے گناہ اور برائی سے محفوظ ہیں میرے بھائی۔ اسرار الہی کا خزانہ زمین پر اس کے امین ہے، یہی ہیں علم پیغمبر کے وارث۔ کہ یہ ایک ایسے امام ہیں جن سے کبھی کوئی خطا سرزد نہیں ہوتی۔ یہ امت کو اللہ کی طرف راستہ دکھاتے ہیں، کیونکہ یہی ان کی ذمہ داری ہے۔ ان پر اللہ کا خاص کرم ہے۔ موفق، مجھے صاف صاف بتاؤ، کیا ان کے پاس علم غیب ہے؟ تمہارا جواب خود امام کی زبانی دیتا ہوں۔ ایک دن شیعوں نے بھی امام سے یہی سوال کیا تھا، تو انہوں نے فرمایا صرف خدا ہی ہے جس کے پاس علم غیب ہے۔ امام جب بھی کچھ غیب سے جاننے کا ارادہ کرتا ہے تو خداوند اس کو باخبر کر دیتا ہے۔ میرے والد نے میرے جد سے روایت کی ہے کہ اللہ جب ہمیں علم غیب دیتا ہے تو ہم جان لیتے ہیں، اور جب نہیں دیتا تو نہیں جانتے۔ وہ ہر شب جمعہ ہمارے علم میں اضافہ کرتا ہے، اور ہم کو سلیمان نبی کی طرح پرندوں کی بولی عطا کی گئی ہے، اور ہم ہر علم سے باخبر ہیں۔ تو اگر نبی کی طرح ہیں تو کیا ان کے پاس معجزہ بھی ہے؟ کرامات کہنا بہتر ہے،
क्योंकि मौजिज़ा नबूवत को साबित करता है जो अंबिया से मखसूस होता है, जैसे मूसा अलैहिस्सलाम और हमारे दूसरे अंबिया जिन्होंने करामात से अल्लाह की तरफ लोगों को रागिब किया। अंबिया ने कभी नबूवत का दावा नहीं किया। ऐसे इमाम अपनी इमामत साबित करने या किसी मसलहत की खातिर कभी कभी इज़्ने खुदा से करामात दिखाते हैं। अस्सलामु अलैकुम। फर्जंद रसूल आप पर भी दुरूद व सलाम। जब हम उनकी ज़ियारत को गए थे तो लोग उन पर फरेफ्ता हो रहे थे। ए जद्दे बुजुर्गवार, खुदा की कसम मैं गवाही देता हूं कि आपने अपनी जिम्मेदारी को अंजाम दिया, अपने बाद खुदा की तरफ अपने जानशीनों को पहचानवाया और खुदा के दीन को कमाल तक पहुंचाया। ए रसूल खुदा, मैं अहद करता हूं कि मुझ पर जो लोगों की हिदायत की जिम्मेदारी है, जर्रा बराबर इसमें कोताही नहीं करूंगा। बारे इलाहा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में इन तमाम लोगों की मुश्किलात को हल फरमा। रसूल और आले रसूल की हमराही जिसमें दुनिया और आखिरत की सआदत है, इनको अता फरमा। मेरे मौला, कोई हदीस बयान कीजिए कि जिसमें हमारे लिए रहनुमाई हो। ऐ लोगो, जान लो कि हम खुदा से दूर नहीं हैं, और जान लो कि हमारे और खुदा के दरमियान कोई क़राबतदारी भी नहीं है। अगर हम खुदा के हुक्म की मुखालिफत करते हैं तो उसके सामने कोई हुज्जत नहीं रखते। जान लो कि उसकी इताअत किए बगैर उससे करीब नहीं हो सकते। जिसने हमारी इताअत की उसने खुदा की इताअत की, और हमारी विलायत उसके लिए फ़ायदेमंद होगी, और जो नाफरमानी करेगा उसे हमारी विलायत कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाएगी। ऐ लोगो, इस्लाम की बुनियाद 5 चीज़ों पर है। नमाज की अदायगी, ज़कात अदा करना, माह रमज़ान के रोज़े, खाना खुदा का हज और हम अहले बैत की विलायत। मुमकिन है इन 4 कामों में झूठ मिल जाए, लेकिन हमारी विलायत में हरगिज़ झूठ नहीं है। मगर फर्जंदे रसूल, ये कैसे मुमकिन है? जिसके पास माल ना हो उस पर ज़कात वाजिब नहीं, जिसके पास दौलत नहीं तो उस पर हज वाजिब ना होगा। जो बीमार है उस पर खड़े होकर नमाज पढ़ने का हुक्म नहीं है। जो मरीज है वो रोज़ा भी नहीं रखेगा, लेकिन हमारी विलायत वाजिब है। इंसान के पास माल हो या ना हो, सेहतमंद हो या मरीज हो, हर हाल में हमारी विलायत वाजिब है। ऐ फर्जंदे रसूल, क्या कुरान पाक में इसकी कोई दलील है? हाँ, कुरान में आया है कि ऐ पैगंबर कह दो, अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, ताकि अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करे और तुम्हारे गुनाहों को बख्श दे। खुदावंद बख्शने वाला और मेहरबान है, तुम पर अल्लाह की रहमत हो। और तो और इनके पास नबूवत के अलावा पैगंबर के तमाम सिफ़ात और कमालात मौजूद हैं, लेकिन तवज्जो रहे कि आइमा और अंबिया सिर्फ इल्म गैब और करामात तक महदूद नहीं, बल्कि अगर देखा जाए तो हकीकत में ये उनकी नबूवत और इमामत पर दलील है। हमें अपनी ज़िंदगी और अकीदे को उनकी मार्फत से लबरेज करना चाहिए, यानी ज़िंदगी के किसी मरहले में गैर मासूम को हरगिज़ जगह न दें। और ये बिल्कुल वही रास्ता है जो असहाब ने अपनाया था। सही और गलत समझने के लिए ये सब सीखने की जरूरत नहीं है। शायद सही कह रहे हो हुर। रसूल अल्लाह के ज़माने में भी लोग सवाल करते और चले जाते, यही उनके लिए काफ़ी था। लेकिन जो सलमान और अबू ज़र की तरह नासिर रसूल बनना चाहते थे, वो कुछ मुद्दत तक उनके नज़दीक रहते थे, ताकि वो ज़िंदगी के नशीब व फराज को समझने के साथ साथ पैगंबरों की तरह दूसरों की मदद करें, और वो लोग अपने आसपास के लोगों की मुश्किलात से भी बाखबर रहे। क्यों कहीं दूर जाए। यही इब्ने महजियार, जो अभी खुजिस्तान में अहवाज के लोगों की मदद को आगे आए, वो एक दिन इमाम की खिदमत में भी आए। ऐ मेरे मौला, बोलो इब्ने महजियार। मेरा यहाँ आने का मकसद आपको तोहफ़ देना है।
میں خوزستان کے رہنے والوں کا سلام شرعی رقوم اور تحائف لایا ہوں. مجھے اپنی رہنمائی کا شرف بخشیں. تحائف کے درمیان اس شخص کا مال بھی ہے کہ جس کا ابھی انتقال ہوا ہے. جی ہاں اے فرزند رسول، اس نے اپنی موت کے وقت اپنی ساری دولت ہمیں ہدیہ کر دی اور وارثوں کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا. بالکل ایسا ہی ہے، درست فرمایا آپ نے. اللہ نے مومن کے مال میں اس کے وارثوں کے لیے ایک حصہ معین کیا ہے. صحیح فرما رہے ہیں آپ. اس کا یہ کام صحیح نہیں ہے. سارا مال اس کا نہیں تھا کہ ہدیہ کر دے، لہذا ہم نے اس میں سے 1/3 لیا ہے اور باقی واپس کر رہا ہوں تاکہ تم اس کے وارثوں تک پہنچا دو اور شریعت کے مطابق ان کے درمیان تقسیم کر دو. ایک حاجت ہے. کہو ابن مہزیار. میرے مولا آپ کی زیارت مسجد الحرام اور مسجد النبی میں عبادت کی خواہش میں تھوڑا وقت رکنا چاہتا ہوں. مجھے اجازت دیجیے میرے مولا. وہاں لوگوں کو تمہاری ضرورت ہے اور ہماری نگاہ میں بھی تمہارا وہاں ہونا ضروری ہے. ہماری دعائیں تمہارے ساتھ ہیں. وہیں رہ کر ہماری تعلیمات عام کرو اور شیعوں کے مسائل کی دیکھ ریکھ کرو. اے حر، خوبیوں میں ہمارے مولا جیسے بننے کی کوشش کرو تاکہ تم خود بھی ہدایت پاؤ اور دوسروں کی بھی مدد کر سکو. تمہیں معلوم بھی ہے ابن مہزیار نے تمہارے لیے کیا 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 ہے. تم بھی لوگوں کی مدد کر سکتے ہو. امام اور ان کے دوستوں کی راہ کو سمجھنے کے لیے مامون اور اس کے ساتھیوں پر ایک خاص نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے. یہ بات ظاہر ہے کہ روشنی ہمیشہ اندھیرے میں بہتر نظر آتی ہے. شاہی قاضی القضا کا واقعہ سنا ہے؟ پڑھو، سن رہا ہوں. جو حکم میرے آقا. انسان 4 طرح کے ہوتے ہیں. منافق جس کے چہرے پر نقاب ہوتا ہے، اس کے پاس صرف دنیا ہوتی ہے. دوسرا گروہ جس کے پاس نہ دنیا ہوتی ہے نہ آخرت، یہ بہت احمق ہے. تیسرا گروہ وہ جس کے پاس دنیا اور آخرت دونوں ہیں، ان کو یہ نعمت مبارک ہو. اور چوتھا گروہ وہ جس کے پاس آخرت ہے. یہ وہ عقل مند لوگ ہیں جو اچھا معاملہ کرتے ہیں. اور بصرہ کا قاضی یحییٰ ابن اقسم ان لوگوں میں شامل ہے جو کافی ہے. امیر لشکر، کیا تمہیں نہیں پتا خلیفہ نے مجھے بصرہ سے یہاں کیوں بلایا ہے؟ نہیں، مجھے نہیں پتا. بس اتنا جانتا ہوں کہ آپ کے بارے میں کچھ خبریں بصرہ سے یہاں تک پہنچی ہیں. یعنی کہ بصرہ والوں نے مجھے رسوا کیا ہے. انہوں نے اپنی ہی زندگی کو تباہ کیا ہے. آپ اندر جائیے، سب معلوم ہو جائے گا، سب کچھ. وزیر، تم نے یحییٰ بن اقسم پر لگی ان تہمتوں کی تحقیق کی تھی؟ کافی حد تک پتہ کیا ہے. شاید درست ہو، شاید یہ یقیناً یہ تہمت صحیح ہے. بالکل صحیح ہے. ان لوگوں نے کہا ہے کہ اے کاش اقسم نہ ہوتا تو یحییٰ بھی نہ ہوتا. کاش عراق میں ابن اقسم کے قدم نہ پڑتے. کاش اقسم کا قلم دوات میں نہ ڈوبتا. وہی ہے جناب جس نے اچھائی اور برائی کی جگہ کو بدل دیا، اور نوجوان اس کی گندی نیت سے فرار کیے ہوئے ہیں کیونکہ اس کی جگہ ظاہر ہے. افسوس. یہ کیا سن رہا ہوں؟ سرکار وہ دروازے پر ہے. اس کے لیے سزا معین کیجیے اور اس برے کردار کا خاتمہ کیجیے. وزیر، یہ تم خلیفہ سے آخری بار اس طرح کی بات کر رہے ہو. یحییٰ بن اقسم حاضر ہو.
खुदा की कसम ये मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया गया। ये सरासर झूठ है। आखिर यहया इब्ने अक्सम जैसे अच्छे इंसान का इन झूठे गंदे कामों से क्या ताल्लुक है? वो सही कह रहे हैं याह्या? तुमने ऐसा किया है या नहीं? सच बताओ, तुम्हें मेरी जान की कसम। मैंने आज तक कभी झूठ नहीं बोला, तो खलीफा की अब कसम कैसे खाऊं मेरे आका? बस ये काम किया है। बस यही मेरी बहुत बुरी और गंदी आदत है। क्या करूं, इस बुरी और गंदी आदत में मुब्तला हूं मेरे आका, मेरे बस में नहीं। कई बार मैंने इसे छोड़ने की कोशिश की, लेकिन नहीं हो पाया। खालिद के बेटे, मनादी से ऐलान करा दिया जाए, बगदाद के दारुस्सलाम में खलीफा मामून ने याह्या बिन अक्सम को इस्लामी दुनिया का काज़ियुल क़ुज़ात मुकर्रर कर दिया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। क्या कह दूं सरकार? इस्लामी सरजमीन का काज़ियुल क़ुज़ात। अगर चाहूं कि हर किसी को किसी भी बहाने से माजूल कर दूं, तो दो लोग भी हमारे लिए बाकी ना बचेंगे। तैयार रहो इब्ने अक्सम, तैयार रहो। लोग चाहते हैं कि तुम उनके लिए हमेशा इंसाफ के साथ फैसला करो, और मामून की हुकूमत में अदलो इंसाफ तुमसे बेहतर कौन कर सकता है? कसम खुदा की मेरे आका, इस काम से आपने खिलाफत को जीनत बख्श दी है। अगर तुमने नाफरमानी की तो तुम्हारी गर्दन मरोड़ दूंगा। मौला, आपके हुक्म के मुताबिक आपके बताए हुए लोगों को मैंने कुरान और अहले बैत की तालीमात दी और गैर मुसलमानों में इस्तदलाल और नेक सीरत के साथ तबलीग दीन का पैगाम पहुंचाया। इब्ने महजियार, अल्लाह की रहमत हो तुम पर, और जान लो कि तबलीग दीन का बेहतरीन रास्ता अमल और किरदार दीन के मुताबिक होना चाहिए। बहुत दिनों से एक सवाल ने मेरे जहन को उलझा कर रखा है। मौला, क्या पूछने की इजाजत है? ए हुर्रे ताई, खुदा की रहमत हो तुम पर, जो कुछ भी दिल में है पूछ लो। मेरी जसारत को माफ कीजिएगा। आपके साथ इतने लोग और इतना माल है, तो अपने जद सैयदुश्शहदा की तरह कयाम क्यों नहीं करते? मेरे मौला, मुझे ये सब लिखने की इजाजत दीजिए, कहीं मैं भूल ना जाऊं। लिख लो ए अली। सुदैर सैरिफी ने इमाम सादिक से अर्ज किया, किस चीज ने आपको कयाम करने से रोक रखा है, जबकि आपके जंगजू दोस्त 2 लाख से ज्यादा हैं? इमाम सादिक ने भेड़ों के गल्ले की तरफ इशारा किया और फरमाया, अगर हमारे पास इस गल्ला बराबर भी शिया होते तो कयाम कर देते। सुदैर कहता है, मैंने गल्ले को गिना तो इसमें 17 भेड़ें थीं। मेरी बात भी वही मेरे जद वाली बात है। बस जान लो, हम कयाम के सिलसिले में दूसरों से ज्यादा आगाह हैं। जब हालात होंगे तो कयाम भी करेंगे। फर्जंदे रसूल, मेरा सवाल कम इल्मी की वजह से था। मुझे अदना सिपाही के तौर पर कबूल कर लीजिए। मुझे माफ कीजिएगा। अल्लाह तुम्हें बरकत अता करे ए हुर। खलीफा ने तुम्हें मुसलमानों की सरजमीन बगदाद पर काज़ियुल क़ुज़ात जैसे अजीम ओहदे पर क्यों मंसूब किया? मेरे आका, अगर आप चाहे तो इस्तीफा दे दूंगा, क्योंकि इंतखाब का हक तो सिर्फ आप ही को है। वाह हो तुम पर इब्ने अक्सम, यानी मैं अपनी हुकूमत में भी फैसला नहीं कर सकता? ऐसा नहीं है मेरे आका, खुदा की कसम, आप अपने फैसलों में खुद मुख्तार हैं। अगर ये नेकी है तो मेरे नामा अमाल में लिखी जाएगी, और अगर बदी हुई तो उसका अजाब भी मैं आखिरत में जरूर चखूंगा। मेरे सरकार, मैं आपके लिए आखिरत की आरजू करता हूँ। आखिरत की खैर या इसके शर की आरजू? कौन है जो तुम्हारे बारे में कहता है कि काजी जिना में तो हद का ख्याल रखता है, लेकिन जो मजबूरी में पाक दामनी छोड़ दे उसे चश्मपोशी कर लेता है? इब्ने अबी नईम मेरे सरकार, उसका कहना है
کہ ہمارا امیر رشوت لیتا ہے اور پاک دامنی کی مخالفت کرتا ہے، یہ کیسی آفت ہے؟ اور جب تک بنی عباس میں سے کوئی امت پر حاکم ہے تو ظلم و ستم کا خاتمہ ممکن نہیں۔ وائے ہو ابن ابی نعیم پر، وہ تباہ ہو جائے گا۔ میرے سرکار، اگر آپ اس شعر کا ذکر نہ کرتے تو میں اس کے آگے کا حصہ بیان ہی نہ کرتا، کچھ بھی نہ بولتا، ایک لفظ بھی منہ سے نہ نکالتا، میں گونگا بن جاتا۔ وزیر کو میرے حکم سے باخبر کر دو۔ میں باخبر کر دیتا ہوں، جو حکم آپ کا۔ جب تک میں خلیفہ ہوں ابن ابی نعیم سندھ کی طرف شہر بدر رہے گا۔ عليك وعلى آبائك السلام، عليك وعلى آبائك السلام، عليك وعلى آبائك السلام، عليك وعلى السلام۔ السلام علیکم میرے مولا۔ وعلیکم السلام۔ مجھ سے کوئی کام تھا؟ ہاں حر، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت ہے۔ حکم دیجئے میرے مولا، میں حاضر ہوں۔ ذرا مدد کرو، یہ کھانے کا سامان اٹھاؤ، اگر زحمت نہ ہو۔ میرے لیے بہت بڑی سعادت ہوگی۔ میں چاہتا ہوں کہ تم میری مدد کرو اور اس کو مدینے لے چلیں، تاکہ ان فقیروں اور سادات کے درمیان تقسیم کر دیں جنہوں نے خلفاء کے ساتھ جنگ میں اپنے سرپرستوں کو کھو دیا ہے۔ آپ کا حکم سر آنکھوں پر۔ خدا تمہیں جزائے خیر دے۔ اے امام جواد، دراصل آپ جواد لقب کے حقدار ہیں۔ آپ کے نام، سیرت، آپ کے جد اور ان کے پاکیزہ خاندان پر خدا کا درود و سلام ہو۔ خدا کا درود و سلام ہو آپ کے دادا علی بن ابی طالب اور دادی زہرا مرضیہ پر کہ جن کی سیرت کو آپ نے کامل کر دیا۔ سادات مجھ سے شکایت کرتے ہیں کہ ابن الرضا ہم پر توجہ نہیں کرتے۔ اے کاش مجھے اجازت ہوتی تو بتاتا کہ یہ رات کی تاریکی میں دیا ہوا کھانا انہی کی طرف سے آتا ہے۔ اے اللہ، ہم سب پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اے پروردگار، اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے امام جواد کی غربت پر رحم فرما اور لوگوں کو ان کی حقیقت و عظمت سے آشنا کر دے۔ تبلیغ کے اس عظیم کام میں انہیں اکیلا نہ چھوڑ میرے پروردگار۔ ہمیں ان کے حقیقی مددگاروں میں شامل فرما اور ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ یا سید الشہداء یا حسین غریب۔ استاد، مجھے یہاں آپ کے پاس شہر قم سے یحییٰ ابن ابی عمران نے بھیجا ہے تاکہ میں آپ کا شاگرد بن سکوں۔ بہت اچھے، یعنی اسے رسول کا شہر سمجھ دیا گیا ہے۔ شہر قم اہل بیت کے مرکز کے طور پر جانا جا رہا ہے اور اس شہر کو اہل بیت کا مطلوب سمجھا جا رہا ہے۔ قم کی ایک خاص حیثیت ہو گئی ہے۔ جناب، میں آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہوں۔ بہت اچھے۔ اے قم شہر کے نوجوان، کیا تم اتنی طویل مدت کے لیے اپنے شہر اور خاندان سے دور رہنے کے لیے تیار ہو؟ والدین تو راضی ہیں اور میں نے ابھی تک شادی بھی نہیں کی ہے۔ تو پھر گھر کی اہمیت سے شروع کرتے ہیں۔
شادی اور خاندان کا دیکھو اسلام میں بہت بلند مقام ہے. میری باتیں غور سے سنو. اس بات کو اہل بیت کے ادب اور تعلیم و تربیت کے مرکز قم تک پہنچا دو. اہل بیت کی نگاہ میں خاندان کا ایک مقام ہے جسے محفوظ رہنا چاہیے. ہمارے زیادہ تر دینی واجبات گھرانے کی بنیادوں کو مضبوط بنانے کے لیے ہیں، جیسا کہ شادی سے آدھا دین مکمل ہو جاتا ہے. اب اگلے مرحلے پہ چلتے ہیں. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور معصومین کے فرامین پر توجہ رہنی چاہیے اور اس سے کبھی غافل نہ ہو. یعنی آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ فوراً شادی کی جائے، لیکن یہ اتنا آسان نہیں ہے. آسان ہوگا بیٹے، کیوں نہیں ہوگا آسان. اس کے علاوہ شادی دین کو سمجھنے اور اہل بیت کی معرفت اور ان کے اخلاق و سیرت سمجھنے میں تمہاری مدد کرے گی. خصوصاً تم جب یہ سمجھ لو گے کہ فقہ و حدیث اور دین اخلاق کا ایک بڑا اور عظیم حصہ گھرانے کے مقام اور عظمت کے سلسلے پر مشتمل ہے. اللہ علم سیکھنے میں برکت عطا کرتا ہے. جناب آپ ہمارے لیے دعا کیجئے اور ہم انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے اور کوئی کوتاہی ہونے نہیں دیں گے انشاءاللہ. بہت سے قومی اور ایرانی اہل بیت کے شدائی آپ سے ملنے کے مشتاق ہیں جناب. خدا کا شکر ہے اور مستقبل کی بھی اچھی امید ہے. گھرانے کو ایسے آباد کرو جیسے معصومین علیہ السلام تم سے توقع رکھتے ہیں. وہ جگہ شیعوں کے لیے مثالی ہو، وہاں کے لوگ اخلاق کے پابند اور آپس میں باہم تعلقات رکھنے والے ہوں. جس کا ایک نمونہ خاندان اور ازدواجی زندگی ہے، وہاں وفاداری اور معرفت ہو اور محبت ہو. پڑوسیوں اور لوگوں کے حقوق کی رعایت ہونی چاہیے. خانگی معاملات مستحکم ہو اور یہ سب اہل بیت کی تعلیم کے سائے میں ہو. اللہ کی رحمت ہو ان پر. اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، اس کے لیے ہجرت کرنی ہوگی. تب کہیں شیعوں کا مضبوط قلعہ بن سکے گا اور میدان جہاد میں ہی نہیں بلکہ فقہ و کلام کے میدان میں بھی معصومین کے نمائندے بنے. اس طرح بنے کہ معصومین کی تعبیروں کا مصداق قرار پائیں اور لوگوں کے لیے قابل تقلید بن جائیں. میرے والد امام صادق نے فرمایا، اگر کوئی شخص تنگ دست ہو تو لازم ہے کہ وہ کام کرے تاکہ اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زندگی کا خرچ اٹھا سکے، اور حرام مال کمانے کی چاہت قطن نہ رکھے تو وہ شخص خدا کی راہ میں جہاد کرنے والے جیسا ہے جو چاہتا ہے موت کا وقت اس کے لیے آسان ہو جائے. تو اسے چاہیے کہ لوگوں کے ساتھ صلہ رحمی کرے. انشاءاللہ اللہ ہم پر رحمتوں اور برکتوں کی بارش فرما دے جناب. لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک لا شریک لک لبیک. میرے بھائی ہور، یہاں کیا کر رہے ہو؟ قبیلہ تی جا رہا ہوں تاکہ امام جواد کے حکم کے مطابق اپنے گھر والوں کو یہاں لے کر آؤں. انشاءاللہ ان کا آنا باعث برکت ہو. صرف برکت کے ساتھ. اس کے علاوہ تمہیں اور کیا لگتا ہے وہ صحرا نشین لوگ آئیں گے؟ بالکل آئیں گے بھائی، اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے. دعا کیجیے گا کہ وہ قبول کر لیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بہت دنوں بعد دیکھا تمہیں حر. خدا کا شکر ہے دیبل کہ میں اپنے مولا امام محمد تقی کے ذریعے ہدایت پا گیا. یہ تمہارے لیے دوسری زندگی ہے. بہت ہی فخر اور خوشی کی بات ہے یہ. کبھی لے جا رہا ہوں تاکہ انہیں بھی لے آؤں. تم بھی میرے ساتھ آؤ. ہاں چلو چلیں.